I must land here, sir. The armed forces have moved in as a last resort to prevent any further destabilization. اس وقت پاکستان ایک بہت خطرناک موڑ پہ پہنچا ہوا ہے. میں نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے. 16 سال قبل ہونے والے اس تاریخی واقعے کے حوالے سے آج اسلام آباد میں اس خصوصی عدالت نے جو کہ قائم کی گئی تھی سنگین غداری کے الزامات کی چھان بین کے لیے اور صدر پرویز مشرف پر مقدمہ چلانے کے لیے، اس نے کہا ہے کہ اس معاملے میں اب تک جو تحقیقات ہوئی ہے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے اور دوبارہ تفتیش کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی کہ یہ تمام معاملہ ایک بار پھر شروع ہوگا وہیں سے جہاں پر جون 2013 میں شروع ہوا تھا، جب وزیر اعظم نواز شریف نے عہدہ سنبھالنے کے بعد پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم کرنے کی ہدایت جاری کی تھی. سنگین غداری کا مقدمہ قائم کیا جائے، یہ حکم تھا جناب وزیر اعظم نواز شریف کا، اور اس کے ساتھ ہی ایک تنازع نے جنم لیا تھا ان کی حکومت اور فوجی قیادت کے درمیان، جس کے دوران جناب پرویز مشرف کو اسلام آباد کے آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بھی داخل ہوئے تھے، صحت کی بنیاد پر یا عارضہ قلب کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر. لیکن بہرحال وہ ایک لمبا سلسلہ تھا جو کہ چلا تھا، جس کے بعد ایک خصوصی عدالت تشکیل دی گئی تھی، اور اس خصوصی عدالت میں جناب جنرل پرویز مشرف نے پر سنگین غداری کا مقدمہ شروع کیا تھا، جس کی بہرحال آج یہ لیول آئی ہے اور اس نہج پر اور اس موڑ پر یہ معاملہ پہنچا ہے کہ اس معاملے کی دوبارہ تحقیقات ہوگی، دوبارہ تفتیش ہوگی، جو جنرل پرویز مشرف کا کہنا تھا درخواست کی عدالت سے. اس کے علاوہ یہ بھی درخواست کی گئی تھی کہ صرف FIA ہی اس معاملے کی تحقیقات نہ کرے، کیونکہ شاید وہ حکومت کے زیر اثر آ سکتی ہے، اس کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن تشکیل دی جائے. لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. آج خصوصی عدالت نے یہ درخواست تو منظور نہیں کی ہے، لیکن کہا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف تحقیقات کا دوبارہ آغاز کیا جائے. جنرل مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ اکتوبر 1999 میں منتخب حکومت کا تختہ الٹنے اور 3 نومبر 2007 میں ایمرجنسی نافذ کر کے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو نظر بند کرنے پہ بنایا گیا تھا. خصوصی عدالت نے آج اپنے حکم میں کہا کہ اس کیس میں جنرل پرویز مشرف، سابق جسٹس عبدالحمید ڈوگر، سابق وزیر اعظم شوکت عزیز، وفاقی وزیر زاہد حامد کے دوبارہ بیانات ریکارڈ کیے جائیں اور اس عمل کا دوبارہ آغاز کیا جائے. عدالت نے جنرل پرویز مشرف کی جانب سے کیس کی دوبارہ تحقیقات کے لیے JIT بنانے کی درخواست مسترد کی ہے اور FIA سے کہا ہے کہ غداری کیس کا ایک بار اثر نو جائزہ لینا شروع کرے. خصوصی عدالت کے رجسٹرار نے آج جناب جسٹس فیصل عرب کا تحریر کردہ فیصلہ پڑھ کر سنایا اور اس مقدمے کی سماعت اب 17 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. آج کی سماعت کے دوران پرویز مشرف صاحب کے وکیل بیرسٹر فاروق نسیم کا کہنا تھا کہ 3 نومبر کے اقدام کی تحقیقات کے لیے ISI، MI اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیز پر مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے. مشترکہ ٹیم ہی اس کی شفاف اور غیر جانبدار تحقیق کر سکتی ہے. مگر اس کے جواب میں استخاذہ کے وکیل اکرم شیخ نے کہا تھا کہ وفاقی حکومت نے خصوصی عدالت سے کسی قسم کے حقائق نہیں چھپائے، معاملے کی دوبارہ تحقیقات کرنے کو تیار ہے، لیکن دوبارہ تحقیقات سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم اپیل دائر کریں گے اس معاملے کے برخلاف جو فیصلہ دائر کیا گیا ہے، فیصلہ دیا گیا ہے معاف کیجیے گا، جس میں کہا گیا ہے کہ اس کیس کی دوبارہ تحقیقات کی جائے. وفاقی وزیر زاہد حامد جی بھی اس کیس میں ملزم بتائے گئے تھے اور انہوں نے غداری کیس میں نام آنے پر گزشتہ سال سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت سے استعفیٰ دیا تھا. تاہم انہوں نے 10 روز قبل دوبارہ کابینہ کے وزیر کی حیثیت سے وزیر برائے ماحولیات کا حلف اٹھا لیا ہے. وہ جنرل پرویز مشرف کی کابینہ کے ایک انتہائی اہم رکن تھے، جو کہ اس وقت جناب نواز شریف کی کابینہ کے بھی رکن ہیں. لیکن آج کے اس فیصلے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ معاملہ اثر نو شروع ہوگا اور جس انداز کی تحقیقات ہونی ہے اور جس طرح سے تحقیقات جتنی وسیع تحقیقات ہے اور پاکستان میں جو تحقیقات کا انداز ہوتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ معاملہ
مہینوں تو نہیں بلکہ سالوں چلے گا، اور یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے سال چلے گا، کس انداز سے چلے گا۔ فی الحال اس سلسلے میں خصوصی عدالت نے کسی ٹائم کا تعین نہیں کیا ہے، کسی وقت کی قید میں اس معاملے کو نہیں ڈالا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ تحقیقات شروع ہوگی، اور شاید یہ بھی کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک۔ جنرل پرویز مشرف کے وکیل جناب بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کے اس فیصلے کے حوالے سے ہم مزید بات چیت کریں گے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جوائن کیا ہے۔ فرمائیے گا کہ آج کے اس فیصلے میں یہ بات تو کہہ دی گئی ہے کہ اس کی افسر نو تحقیقات ہو، لیکن خصوصی عدالت اس بات سے کو ایگری نہیں کرتی آپ کے ساتھ کہ اس کے لیے محض ایف آئی اے سے تحقیقات نہ ہو اور ایجنسیز کو بھی شامل کیے جائے۔ انہوں نے تحقیقات دی ایف آئی اے کو ہی ہے۔ اس میں تھوڑا سا ابہام ہے، عام خیال لوگوں کا یہی ہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ پیرا 6 ہے ججمنٹ کا، وہ اس سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ یہ معاملہ ابھی اوپن ہے۔ میرا جو کنٹینشن ہے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، کیونکہ ہم نے یہی کہا تھا کہ اسپیشل کورٹ کا ایک ججمنٹ ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ججمنٹ ہے، جس میں کلیئرٹی سے یہ کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے نے دھاندلی کر کے انویسٹیگیشن کی ہے، تو اس کے باوجود کہ ایف آئی اے پہ یہ الزام ہے تو اس کو براڈ بیسڈ انویسٹیگیٹرز اپوائنٹ کریں۔ پاکستان سٹیل مل میں یہی ہوا تھا کہ ایف آئی اے نے جب انکوائری کی اور وہ ڈیفیکٹو پائی گئی تو سپریم کورٹ نے وہ انکوائری نیب کو دے دی۔ تو عدالت کا یہ اختیار ہے کہ کسی کو بھی یہ انکوائری مارک کر سکتی ہے، لیکن پرابلم اس میں یہ تھی اسپیشل کورٹ کے سامنے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جے آئی ٹی اس کی انویسٹیگیشن کرے یا ایف آئی اے کرے، تو اس وجہ سے اسپیشل کورٹ نے یہ کہا کہ کیونکہ بات یہ کلیئرٹی سے نہیں ہے تو لہٰذا قانون کے حساب سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اچھا فروغ نصیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج اکرم شیخ صاحب نے جو استغاثہ کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ کیا یہ درست ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے؟ مطلب یہ کہ وہ اس فیصلے کو اس سے تسلی نہیں ہوئی ہے انہیں، حکومت کو۔ اب اکرم شیخ صاحب میرے بھائی ہیں، میں بڑی محبت ان سے کرتا ہوں۔ نیچرلی یہ فیڈرل گورنمنٹ کا اور اکرم شیخ صاحب کا اپنا ثواب دیدی اختیار ہے کہ کس فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن ایک بنیادی بات اور آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اکرم شیخ صاحب نے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا تو کسی ایک جرنلسٹ ہیں، وہ بھی ہمارے دوست ہیں، ان سے یہ کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب کھلی چھٹی دے دی ہے اور وہ سولو ٹرائل پرویز مشرف صاحب کا ہوگا۔ تو میں نے یہ جان کے پوائنٹ اٹھایا آج اسپیشل کورٹ میں، اور میں نے یہ کہا کہ دیکھیے جو ٹینور ہے آپ کی ججمنٹ کا اور اسپیشل اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا، تو بڑا کلیئرٹی سے یہ بات سامنے رکھتا ہے کہ یہ سول ایکیوزڈ کا ٹرائل نہیں ہوگا۔ پھر ساتھ ساتھ سیکشن 61G ہے 1976 ایکٹ کا، آرٹیکل 6 میں ایڈر اینڈ بیٹر کی بات ہے، تو یہ جوائنٹ ٹرائل ہی ہوگا۔ تو اکرم شیخ صاحب نے اس پروپوزیشن کو میرے اپوز نہیں کیا، جس پہ اسپیشل کورٹ نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ تو اپوز کر ہی نہیں رہے، تو اس لیے یہ بات بھی اب طے ہے کہ یہ صرف ایک شخص کا ٹرائل نہیں ہوگا اور تمام لوگوں کا ٹرائل ہوگا، ایک ساتھ ہوگا۔ پرویز مشرف صاحب کے پاس کوئی 100 150 125 کی لسٹ ہے، اور وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ایڈوائز کیا، ان کو کہا کہ آپ یہ کریں، اور پھر ساتھ ساتھ وہ سمری ہے جو کہ اس کے کچھ گواہ بھی جی ہاں، موجود ہیں جو یہ ایک تفصیلی معاملہ ہے۔ تمام چیزیں بیرسٹر صاحب یہ بھی بتا دیں کہ آپ تھوڑا ہمارے ناظرین کو سمجھائیں کہ کس بات پہ تسلی نہیں ہوئی، جو کہ اب آپ نے جس کی درخواست کی اور عدالت نے تسلیم کیا کہ اس معاملے کی اثر و نو تفتیش تحقیقات ہو اسی ایف آئی اے سے جس نے پہلی انویسٹیگیشن کی، تو کیا ثقب تھا جس کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو بنیادی سکون تھا کہ جو وہی ایف آئی اے تھی اس نے اپنے رپورٹ میں یہ کہا تھا کہ اس کے اندر ایڈرز، بیٹرز، فیسیلیٹیٹرز وہ سارے موجود ہیں، لیکن ہم اس کی انکوائری بعد میں کریں گے۔ اب بعد میں کریں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انویسٹیگیشن کنکلوسو نہیں تھی، مکمل نہیں تھی، اور اس کو کرنے کی ضرورت تھی۔ پلس جو فیڈرل گورنمنٹ کی انسسٹنس تھی اس وقت وہ یہ تھی کہ جناب صرف ایک آدمی کو ہم جو ہے وہ ایک ایگزامپل بنائیں گے، اور ایگزامپل بنا کے، اور بعض جگہ یہی بات تھی کہ ایگزامپل اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ پاک فوج کو ڈرایا جائے،
تو یہ تمام چیزیں ایسی تھیں جو کہ قابل قبول نہیں تھیں، اور اسپیشلی میرے موکل کو بالکل قابل قبول نہیں تھیں. اور یہ تمام، اور پھر ساتھ ساتھ بہت سے ڈاکیومنٹس ہم سے چھپائے گئے، ہمیں دیے نہیں گئے وہ ڈاکیومنٹس. سو مچ سو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو پھر لکھا ہے کہ آپ نے کنسیل کیے ہیں ڈاکیومنٹس. تو یہ تمام ڈے ون سے جتنی پروگریس تھی ایف آئی اے کی اور پروسیکیوشن سائڈ کی طرف سے، اکرم شیخ صاحب نہیں، وہ تو میرے بھائی ہیں، اچھے آدمی، تو وہ بڑی ڈسیپٹیو تھی اور کویسچنیبل تھی. بہت بہت شکریہ. وکیل کے انداز میں بہت ہی سنبھل کے وہ بات کہی جو کہ کہنا چاہتے تھے جناب بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم. آج خوش ہیں کیونکہ جناب جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے ان کا یہ درخواست منظور کی گئی کہ یہ تحقیقات جو اب تک ہوئی ہے یہ مکمل نہیں ہے، تسلی بس نہیں ہے. عدالت نے اس کو تسلیم کیا ہے. یہ پورا معاملہ سنگین غداری کیس کی تحقیقات کا پورا معاملہ اب ایک بار پھر شروع ہوگا. اور جیسے کہ ڈاکٹر فروغ نصیر نے کہا کہ اب صرف تحقیقات جنرل پرویز مشرف کے خلاف نہیں ہوگی، ان تمام لوگوں کے خلاف ہوگی جن کی تعداد بقول جناب فروغ نصیر کے، بقول جنرل پرویز مشرف کے 150 سے زیادہ ہے، جس میں سول اور فوجی حکام شامل ہیں جو کہ ایمرجنسی کے اس حکم میں اور اس فیصلے میں ان کے معاون تھے، ان کے ساتھی تھے، جو ان کے ساتھ رہے تھے. دیکھنا یہ ہے کہ ایف آئی اے کیا واقعی اس کیس کی اس حد تک تحقیقات کر پائے گی اور یہ کب شروع ہوگی اور کب اپنے اختتام کو پہنچے گی. اسی لیے ہمارا خیال ہے کہ کون جیے گا اس زلف کے سر ہونے تک. لیتے ہیں کمرشل بریک. اس کیس کی بات کرتے ہیں جو کہ جس کی تحقیقات بھی ہوگی اور بہت جلد ختم ہوگی اور اس کا فیصلہ بھی آئے گا، جلد آئے گا. بہت ہی انوکھا کیس ہوگا، بہت ہی نایاب کیس ہے. ڈاکٹر عاصم حسین کا کیس جو کہ اب شروع ہو رہا ہے. رینجرز نے ان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات لگائی ہیں، دہشت گردی کا مقدمہ قائم کیا ہے. اور مزے کا کیس یہ اس لیے ہوگا کہ اس میں استغاثہ اور صفائی، یعنی کہ وکیل استغاثہ، پروسیکیوشن اور ڈیفنس دونوں ایک ہی سائیڈ ہوں گے. دونوں ڈاکٹر عاصم کے کیس کے حمایتی ہیں، ان کے مخالف نہیں ہے. رینجرز کہیں دور کھڑی نظر آئے گی. فیصلے کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. نازک اور کمپلیکیٹڈ سچویشن میں بات کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. انتہائی اہم ڈاکٹر عاصم حسین کیس کا نیا مرحلہ اور بہت اہم مرحلہ پیر سے شروع ہوگا جب ڈاکٹر عاصم حسین کا 4 روزہ ریمانڈ ختم ہو جائے گا. پولیس انہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں دوبارہ پیش کرے گی اور اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ انہیں جوڈیشل کسٹڈی میں یا جیل بھیجا جاتا ہے یا ان کے لیے مزید ریمانڈ دیا جاتا ہے. امکان یہی ہے کہ اب مزید ریمانڈ کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر عاصم حسین کے حوالے سے جو پروسیکیوٹرز ہیں، حکومت سندھ ہے یا پولیس کا نقطہ نظر ہے، جو استغاثہ کا نقطہ نظر ہے، وہ مختلف نہیں ہے. خود ڈاکٹر عاصم حسین کے اپنے اس نقطہ نظر سے یہ بہت اہم معاملہ ہے کیونکہ اس کیس کے اندر حکومت سندھ کھل کے ڈاکٹر عاصم حسین کے ساتھ کھڑی ہے. ڈاکٹر عاصم حسین کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. وہ اس پارٹی کے سینیٹر رہ چکے ہیں. اس پارٹی کی سابق حکومت میں وہ وفاقی کابینہ کے وزیر رہ چکے ہیں. وہ اس پارٹی کے سربراہ جناب آصف علی زرداری کے انتہائی قریبی دوست، ان کے ذاتی معالج بھی ہیں. اس معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. اس کا اظہار بارہا ہو چکا ہے. کل بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سندھ حکومت کے پروسیکیوٹر جنرل نے کھل کے مخالفت کی، رینجرز کے اس موقف کی کہ ڈاکٹر عاصم حسین کو 14 روز کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا جائے. انہوں نے کہا کہ 4 روز کا ریمانڈ کافی ہے. جج صاحب نے بھی 4 روز کا ہی ریمانڈ دیا ہے. اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عاصم حسین کی گرفتاری کے حوالے سے ان کی اہلیہ کی پٹیشن کی سماعت کے دوران ایڈوکیٹ جنرل سندھ جناب عبدالفتح ملک نے کھل کے کہا تھا کہ ڈاکٹر عاصم حسین کی گرفتاری رینجرز نے جو کی ہے وہ غیر قانونی ہے. اس حوالے سے حکومت سندھ کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا ہے، نہ ہی کوئی شواہد دیے گئے ہیں. کھل کے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ بھی ڈاکٹر عاصم حسین کے کیس میں رینجرز کے ایکشن کی مخالفت کر چکے ہیں اور کھل کے اس کی مخالفت کی ہے حکومت سندھ نے. اور یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اب یہ معاملہ کیونکہ عدالت میں جا رہا ہے، اس کیس کی پیروی
پیروی ایک جانب ڈاکٹر عاصم حسین کی جانب سے ان کے وکلا کریں گے جو پاکستان کے نامور اور چوٹی کے وکیل ہیں، دوسری جانب استغاثہ ہوگی، اور استغاثہ کا بھی وہی موقف ہے جو کہ کم و بیش ڈاکٹر عاصم حسین کے وکلا کا موقف ہے۔ اسی میں رینجرز ایک فریق ہے، دیکھنا یہ ہے کہ رینجرز اس سلسلے میں کیا آپشن اپلائی کرتی ہے، لیکن ایک بات بہت اہم ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو کل بتائی تھی، وہ ایف آئی آر جو رینجرز نے ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف درج کرائی ہے اس کی صحت کے بارے میں آئینی ماہرین، قانونی ماہرین بہت زیادہ مطمئن نظر نہیں آتے ہیں۔ کل ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک چوٹی کی شخصیت نے اپنا نام نہ دینے کی صدا کرتے ہوئے کہا تھا کہ رینجرز کی ایف آئی آر میں یہ مزے کا خیز دعویٰ کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین نے اپنے 3 ماہ کی گرفتاری کے دوران، اپنی حراست کے دوران اعتراف کیا کہ وہ دہشت گردوں کی مدد کرتے رہے ہیں، اس طرح سے کہ وہ اپنے اسپتالوں میں ان کا علاج کراتے رہے ہیں اور رعایتاً انہوں نے علاج کرایا ہے۔ اسی ایف آئی آر میں یہ بھی کہا گیا کہ ڈاکٹر عاصم حسین نے اگلی سانس میں کہا کہ اپنے دور وزارت میں پی ایس او اور سویت سدرن گیس میں پیسے لے کے ملازمتیں دلاتے رہے ہیں۔ اس دونوں معاملوں میں چاہے وہ دہشت گردی کا معاملہ ہو یا پی ایس او اور سویت سدرن گیس کا معاملہ ہو، ان کے ہمسر، ان کے ساتھی ان جرم میں کون تھے ان کا کوئی نام نہیں دیا گیا ہے۔ اس ایف آئی آر میں یہ کہا گیا ہے کہ وقت آنے پہ ثبوت جو ہے وہ ضرور دیا جائے گا، لیکن معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی سیریس ایشو ہے، حساس معاملہ ہے، اور یہ اس کا مرحلہ شروع ہوگا پیر کو جب ڈاکٹر عاصم حسین کو پیش کیا جائے گا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں۔ اس پورے کیس کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عاصم حسین کے وکیل اور پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل نامور ماہر قانون جناب انور منصور خان نے۔ بہت بہت شکریہ انور منصور صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ کے نزدیک دفاع کیا ہے ڈاکٹر عاصم حسین کا؟ اس پورے معاملے میں سب سے بڑا دفاع کیا ہے؟ کس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سب سے اہم آرگومنٹ ہے؟ دیکھیے یہ بہت انیشل سٹیجز ہیں، اس میں آرگومنٹ کیا ہوگا ایونچولی وہ تو ظاہر ہے کہ جب ڈاکیومنٹس آئیں گے اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا، مگر جو ایف آئی آر بظاہر جو انہوں نے درج کرائی ہے وہ ایک آدھے صفحے کی ایف آئی آر ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے بیسیکلی کہ جو انہوں نے دہشت گردوں کو کی معاونت ان کی ہے، ان کو علاج کرا کر، یہ نہیں کہا انہوں نے کہ یہ جو ہے انہوں نے کوئی جو دہشت گرد اگر آئے ہیں تو اس کی اطلاع نہیں دی تھی یا قانونی چارہوائی نہیں کی تھی، بلکہ یہ کہا ہے کہ دہشت گردوں کو علاج کرایا، ان سے 50% پیسے لیے، ان کو رعایت دی، اس لیے ان کی معاونت کی ہے اور ان کو وہ کیا ہے۔ تو ایک تو بڑا عجیب چیز یہ ہے کہ یہ کیسے کرمنل چارج بنتا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ دوسرا بڑا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ کرپشن کا اسی ایف آئی آر کے اندر انہوں نے کرپشن کی بات بھی کر دی۔ اے ٹی اے کورٹ کے اندر کرپشن جو ہے وہ ان کے دائرہ اختیار میں بھی نہیں آتا، تو میرے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس طرح سے یہ ایف آئی آر بظاہر ایک مذاق ہی ہے، اور یہی میں کہوں گا اس سٹیج کے اوپر کہ یہ جو 90 دن انہوں نے گزارے ہیں اور یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اس 90 دن کے اندر یہی کچھ ان کو ملا ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے بڑا میلس کوئی نہیں تھا۔ اس کا مطلب کوئی اور ہاتھ پیچھے ہے، کوئی اور چیز ایسی پیچھے ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر عاصم حسین کے اوپر ایک یہ چارجز لگائے جا رہے ہیں، اور مجبوراً جب کچھ نہیں ملا تو ایک جنرل چارج لگا کر اور ایک ایسی چیز جو کہ جس سے کوئی بنتا نہیں ہے کیس ان کا، وہ لگا کے کر دیا، اور ظاہر ہے کہ پھر یہ بھی کہنا شروع کر دی۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کی اتنی طویل اور زبردست پروفیشنل زندگی کا آسان ترین کیس ہوگا، کیونکہ اس میں استغاثہ کا بھی کم و بیش وہی موقف نظر آ رہا ہے جو کہ آپ کا ہے، یعنی کہ پروسیکیوٹر جنرل نے کل اپنا جو معافی الضمیر ہے وہ صاف بیان کر دیا ہے، اور دوسری جانب ہر طرح سے یہ لگ رہا ہے کہ پروسیکیوشن کے پاس بھی کوئی کیس نہیں ہوگا، تو آپ کے لیے تو یہ ایک بڑی سویٹ ہارٹ ڈیل ہے۔ دیکھیے سویٹ ہارٹ ڈیل پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس سٹیج کے اوپر جو اختیارات رینجرز کے پاس ہیں اور جس طرح سے وہ رینجرز ان اختیارات کو استعمال کر رہے ہیں، اور ڈر یہ بھی لگتا ہے کہ کوئی ایسے ایکشنز لیے جائیں جو غیر قانونی ہوں
اور ظاہر ہے کہ مختلف چیزیں بتائی جائیں گی یا کی جائیں گی، تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت پروسیکیوشن جو ہے وہ یا پروسیکیوٹر کس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، ابھی تک جو جھگڑا ہے وہ یہی ہے کہ کیا پروسیکیوٹر کوئی اپوائنٹ کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے۔ میرا اور جو قانون یہ کہتا ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ کا پروسیکیوٹر ہوگا وہی پروسیکیوٹر ہوگا، یا پھر سندھ گورنمنٹ کسی اسپیشل پروسیکیوٹر کو اپوائنٹ کر سکتی ہے۔ رینجرز کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا کر، بیکاز رینجر خود کمپلیننٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر انہوں نے کرنا ہے تو وہ ضرور کریں، آ کر اپنا وکیل کر سکتے ہیں، مگر وہ پروسیکیوٹر نہیں کر سکتے، پروسیکیوٹر گورنمنٹ کا ہی ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ اس پہ کوشش ان کی یہی ہوگی کہ کوئی ایسا پروسیکیوٹر کو کھڑا کرے جو کہ گورنمنٹ آف سندھ کو ہیلپ نہ کرے یا ڈاکٹر عاصم کو ہیلپ نہ کرے۔ مگر میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں یہاں پر کہ یہ کہنا کہ گورنمنٹ آف سندھ ٹوٹلی ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، یہ شاید ایک مناسب چیز نہ ہو، اس لیے کہ دیر آر سرٹن پیپل ان دی گورنمنٹ جو پروبیبلی ہیلپ کر رہے ہوں گے، بیکاز وہ جانتے ہیں ڈاکٹر عاصم کو، مگر بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ان کو ہیلپ نہیں کریں۔ تو ایک تضاد سا ہے کہ کیا یہ ہیلپ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ نہیں بالکل، اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے انور صاحب کہ حکومت سندھ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی حکمراں جماعت ہے، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے ساتھ کھڑی ہے ڈاکٹر عاصم حسین کے ساتھ۔ ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے کہ یہ اب شاید نیب کا کوئی ان کے خلاف انویسٹیگیشن تو مکمل ہو گئی ہے، اس کی دستاویز بھی ہمارے پاس ہے، لیکن اب اس کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا، دوسری تیاری یہاں سے نیب ان کی کسٹڈی لے سکتی ہے کل اگر ان کی ریمانڈ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ ضمانت کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ضمانت ہو جائے تو نیب اپنے اس کیس میں ان کو لے سکتی ہے قانونی طور پہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ قانون میں تو بہت ساری گنجائش موجود ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر لینے کی کوشش کرے گی اس کو ریزسٹ بھی کیا جائے گا، اور اگر ایسی ان کی وہ ہے تو ظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ادارے ملے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اگر یہاں سے نکلتے ہیں تو کوشش کریں گے کہیں اور تاکہ ان کو بند رکھیں۔ ان کے خلاف کچھ مل نہیں رہا ہے تو انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے تاکہ ان کے اوپر پریشر ڈال کر، اور جو ابھی تک کرتے چلے آ رہے ہیں ان کے ساتھ، جس طرح سے زبردستی ان کے سٹیٹمنٹس لیے جا رہے تھے اور جس طرح سے مختلف طریقے یا حربے کیے گئے ہیں جس کے تحت جو سٹیٹمنٹس لیے گئے ہیں یا جو کیمرے کے سامنے کہا ہے، وہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے نظر آ رہا ہے کہ ایک بڑا باعث کریٹ ہو گیا ہے، اور وہ باعث جو ہے وہ اب کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ اب اگر نیب بھی شروع ہو جاتی ہے تو یہ کیا ضرورت تھی کہ اس کے اندر اس ایف آئی آر کے اندر کرپشن کا ذکر کرتے، اگر وہ اختیار ان کا نیب کا تھا تو وہ بھی چھوڑ سکتے تھے، اے ٹی کو الگ رکھتے اس کو الگ رکھتے۔ تو وہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک فیڈر دیا ہے کہ یہ کرپشن ہے، یا پھر ان کو انکلوڈ کیا، بیکاز جے آئی ٹی کے اندر نیب شامل نہیں تھی اگر آپ کو یہ دیکھا ہو، تو یہ کہاں سے نیب بیچ میں آ رہی ہے اس کا بھی بیک گراؤنڈ بہت واضح ہو گیا ہے، بڑا کلیئر ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ جناب انور منصور خان، سابق اٹارنی جنرل، ڈاکٹر عاصم حسین کے وکیل کہتے ہیں، اور ابھی سے بات شروع ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین کا وہ مبینہ بیان جو ایف آئی آر میں نقل کیا گیا ہے جس میں ان سے بات منسوخ کی گئی ہے کہ وہ اقرار کرتے ہیں کہ انہوں نے دہشت گردوں کی مدد کی ہے اور اپنے اسپتالوں میں علاج کرایا ہے۔ جناب انور منصور خان کہتے ہیں کہ انہیں زبردستی یہ بیان لیا گیا ہے اور سخت حالات میں یہ بیان ان سے لیا گیا ہے، اور کن حربوں کے ذریعے یہ بیان لیا گیا ہے۔ ابھی سے یہ بات شروع ہو گئی۔ لیتے ہیں خبر سے بریک اور ایک بار پھر ذکر کرتے ہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ آج دبئی کے 3 روزہ دورے کے بعد واپس آئے، اپنی کابینہ میں کچھ تبدیلی کی اور اعلان کیا کہ لوکل باڈیز الیکشن میں اب تک ان کی پارٹی کو 80% ووٹ ملے ہیں، یہ ان کی کارکردگی کی سب سے بڑی شناخت ہے، سب سے بڑا انعام ہے۔ ہم دکھاتے ہیں ان کی کارکردگی، موازنہ کرتے ہیں کسی اور سے نہیں، پاکستان کے سب سے چھوٹے صوبے بلوچستان سے ٹھوس شواہد، ٹھوس ثبوت کے ساتھ، اس کے علاوہ خود ان کی کارکردگی، ان کے دارالحکومت کراچی کے بارے میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس انور ظہیر جمالی کیا کہتے ہیں، سب کچھ ان کو بتا دیں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔
ویلکم بیک۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ 3 دن تک دبئی میں آرام اور صلاح مشورہ کرنے کے بعد آج واپس اپنے سندھ کے دارالحکومت کراچی پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پر آ کے انہوں نے اپنی کابینہ میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، اور اس کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی کارکردگی، ان کی حکومت کی کارکردگی شاندار رہی ہے اور اسے پورا سندھ تسلیم کر رہا ہے۔ کراچی میں بھی زبردست کام کیے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سندھ میں اب تک ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 80% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اس سے زیادہ ثبوت کیا ہوگا کہ پورا سندھ ہماری کارکردگی پہ جھوم رہا ہے۔ سید قائم علی شاہ کہ کراچی سے آگے بھی دیکھ لیں تو عوام کو ملے جتنا ملنا چاہیے، لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہوئے بھی ہم کراچی میں بھی کام کر رہے ہیں، کراچی کے باہر بھی کر رہے ہیں۔ اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ 80% سے زیادہ کامیابی ہمیں سندھ میں ملی ہے۔ اب آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ لوگ ہیں وہ بھی اور جاننے والے لوگ ہیں۔ سندھ کے لوگ بہت ہی ماشاءاللہ سیاسی شعور رکھتے ہیں، اور انہوں نے ایسے ووٹ نہیں دیا، اگر خدمت نہیں کی ہوتی تو پھر ہمیں آنے نہیں دیتے۔ جناب یہ کارکردگی ہے سندھ گورنمنٹ کی یا ہماری لیڈرشپ کی، تو اس لیے تو انہوں نے ووٹ دیے ہیں۔ ابھی یہ تو حال ہی کا ہے۔ شاید یہ بات ہم تک پتہ نہ ہو، کراچی والوں کو نہ پتہ ہو، اور سندھ والوں کو نہ پتہ ہو کہ آپ کی کارکردگی، آپ کی حکومت کی کارکردگی کتنی شاندار ہے، لیکن ذرا دائیں بائیں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کارکردگی کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ صرف 2 روز قبل کی بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیئرنگ ہو رہی تھی ماحولیات کے حوالے سے، اور اس موقع پہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس انور ظہیر جمالی، جو کہ معزز چیف جسٹس بھی ہیں اور ان کا تعلق بھی سندھ سے ہے، انہوں نے مختلف ریمارکس میں سید قائم علی شاہ صاحب جو کچھ کہا وہ ذرا سا غور سنیے۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں جن کا تعلق بھی سندھ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت آج تک کراچی میں پانی کا مسئلہ حل نہیں کر سکی۔ کراچی میں ہر دوسری گلی کے کونے پر کچرے کے ڈھیر جل رہے ہوتے ہیں، جن کا زہریلا دھواں سانس لینا دو بھر کر دیتا ہے۔ بلدیہ میں صفائی کا عملہ بھرتی کیا جاتا ہے، مگر وہ گھر بیٹھے تنخواہ لیتا ہے۔ کراچی سمیت پورے ملک کے میونسپل نظام میں گوشت ملازمین کی بھرمار ہے۔ بڑی مچھلیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ غیر ملکی قرضے لے کر منصوبے چلائے جاتے ہیں، لیکن انہیں چلانے کے لیے فنڈز جاری نہیں کیے جاتے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہمیشہ ہمیں قرض دے گا، اور ہمیں ملک کو اور ہمارے ملک کو بھیک مانگ کر ہم چلاتے رہیں گے۔ اس موقع پر چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج جناب جسٹس اعجاز افضل نے فرمایا کہ کراچی میں کئی مقامات ایسے ہیں کہ بدبو کے مارے کھڑا ہونا مشکل ہے۔ کراچی میں ہر طرف کچرے کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ کیا یہ صفائی فرشتے آ کے کریں گے؟ قائم علی شاہ صاحب یہ سپریم کورٹ کے جج صاحب فرما رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، شاید مخاطب آپ سے ہیں، کہ کیا اب عدالت خود کراچی جا کے بیٹھ جائے اور کونے کونے کی صفائی کرائے؟ سید قائم علی شاہ صاحب یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ایک اور جج صاحب کا کہنا تھا، اور آپ کی یہ کہنا کہ آپ کی کارکردگی پہ لوگ اتنا خوش ہیں کہ 80% آپ کو ووٹ ملے ہیں، فبہا یہ بات بالکل صحیح ہوگی، لیکن ذرا سا تقابل کیجئے، مقابلہ کر لیجئے۔ ہم ٹھوس سالڈ باتیں آپ کے سامنے، فیکٹس آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ کی حکومت کی کارکردگی کا مقابلہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے تو کیا ہوگا، صرف بلوچستان سے کر لیجئے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی کارکردگی کہاں کھڑی ہے۔ اور پاکستان کا یہ چھوٹا صوبہ جہاں پر ایک مخلوط حکومت ہے، مگر اس کے باوجود وہاں پہ ہر لحاظ سے کس انداز سے وہ آپ کا مقابلہ کرتا ہوا آپ سے آگے نکل گیا ہے۔ بلوچستان میں پہلی بار متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر عبد المالک وزیر اعلیٰ ہیں، جو نہ قبائلی سردار ہیں اور نہ ہی وہ مالدار آدمی ہیں۔ سندھ میں جناب سید قائم علی شاہ ماشاءاللہ 83 سال ان کی عمر ہے، اور پیپلز پارٹی کے پاس اس آپشن کے علاوہ شاید کوئی اور آپشن نہیں تھا، یہ بہتر آپشن ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں بھرپور اجلاس ہوتے ہیں، تمام کمیٹیز فائل ہیں، اور وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک صرف 3 دن اجلاس سے اس پورے عرصے میں صرف 3 دن غیر حاضر رہے ہیں۔ آپ کی سندھ اسمبلی 107 دن سے اس کا کوئی اجلاس نہیں ہوا ہے۔ کبھی کبھی آپ اسمبلی میں جاتے ہیں، حالانکہ اسمبلی قواعد کے مطابق ہر مہینے 9 دن کارروائی ہونی چاہیے، لیکن سندھ اسمبلی پچھلے 107 دن سے نہیں ملی ہے۔ 18ویں ترمیم کے مطابق بلوچستان کی صوبائی کابینہ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک سمیت 15 وزراء اور 5 مشیر اور معاونین پر مشتمل ہے۔ آپ کی کابینہ 50 رکنی ہے، جس میں آپ کے علاوہ آپ کے ساتھ 19 وزراء، 19 معاونین خصوصی، 8 کوارڈینیٹر اور 4 مشیر آپ کے شامل ہیں۔ بلوچستان کی مخلوط حکومت کے عسکری اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مثالی تعلقات ہیں۔ سندھ میں پولیس نے رینجرز مخالف اشتہارات چھپائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کئی بار رینجرز اور سیکیورٹی اداروں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔
ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ان کو اریسٹ کیا ہے. دکھ ہوا. میں نے رات کو ہی رابطہ کیا پہلے کور کمانڈر سے، پھر ڈی جی سے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ثبوت ہے ان کا، ہم آپ کو صبح آ کے دیکھیں. میں نے کہا پہلے ثبوت دکھاتے اس کی بات کرتے تو اچھا تھا. اور یہ طے تھا ہمارا. مجھے بڑا افسوس بھی ہوا اور میری لیڈرشپ نے بھی مجھے ذمہ دار ٹھہرایا. نیچرلی آئی ایم ریسپانسیبل. آپ کے مخالفے میں بلوچستان نے سب سے پہلے بلدیاتی الیکشن کرائے اور جو کہ مئی 2013 کے انتخابات کے 6 مہینے بعد ہوئے اور 7 دسمبر کو بلوچستان عوام نے بلدیاتی نمائندے منتخب کیے. سندھ میں ہر ممکن کوشش کی گئی کہ بلدیاتی الیکشن نہ ہو. حکومت بلدیاتی الیکشن سے قبل مقامی نمائندوں کے اختیارات، اثاثہ جات اور فنڈز کا صفایا کر رہی ہے. اس کے بارے میں کئی ثبوت ہم نے اپنے اس پروگرام میں دیے ہیں. اور سب سے اہم بات سنیے کہ بلوچستان میں تعلیم کا بجٹ 4% سے بڑھا کر 24% کر دیا گیا ہے. سندھ کے محکمہ تعلیم کی تباہی کا کیا حال ہے؟ پیپلز پارٹی کے سب سے اہم رہنما اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ صاحب کی زبان سنیے. آپ اپنی کارکردگی تعلیم کے میدان کے بارے میں کسی کی، ہماری نہ سنیے، سپریم کورٹ کی نہ سنیے، خورشید شاہ صاحب کی تو سنیے. سید قائم شاہ صاحب. میں اپنی حکومت پہ پہلے تنقید کرتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری ہے. ایجوکیشن the responsibility of the provincial government. وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے. کتنی شرم کی بات ہے کہ آج بھی ہمارے بہت بڑے تعداد میں اسکولز بند پڑے ہیں. یہ سندھ پیپلز پارٹی کی کانسٹیٹوئنسی ہے. پیپلز پارٹی پہ جہاں کے لوگوں نے اپنی زندگیاں دے دی ہیں شہید بھٹو کے لیے. اب حکومت کو چاہیے کہ اب اپنے بچوں کے لیے کچھ کرے. میں کامل شاہ صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ سارا کچھ بند کر دیں، اس ملک کی ایجوکیشن اور ہیلتھ کو ٹاپ پرائرٹی دیں. یہ میری التجا ہے آپ سے، حکومت سندھ سے التجا ہے، گزارش ہے، اپیل ہے کہ خدا را ایک میٹنگ بلائیں، بیٹھے اور اپنی ایجوکیشن کو دیکھیں، فیصلہ کریں. آپ بتائیں نا خورشید شاہ صاحب کو، آپ نے خورشید شاہ صاحب کو کہ آپ نے کتنی میٹنگز بلائیں، کتنا آپ نے ان کی التجا کو سنا، ان کی گزارش کو سنا. کسی کی نہ سنے، اپنے والوں کی تو سنے. یہ بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ بلوچستان میں موجودہ دور حکومت میں 2.5 سال میں 4 نئی یونیورسٹیز بنائی گئی ہیں. 3 کالجز کو یونیورسٹیز کا درجہ دیا گیا ہے. اور آپ کے علم میں یہ بات ہے، آپ نے کراچی کی خدمت کی بات کی کہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں پچھلے 8 سال سے نہ کوئی نیا سرکاری اسکول کھلا ہے، نہ کوئی سرکاری کالج کھلا ہے. یونیورسٹی کھلنا تو بہت دور کی بات ہے. بلوچستان میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کمپیوٹرائز نیشنل ٹیسٹنگ سسٹم کے ذریعے 99,000 امیدواروں میں سے 5,000 اساتذہ کو انتہائی شفاف اور میرٹ کے انداز میں بھرتی کیا گیا ہے. آپ کے محکمہ تعلیم میں اسکول اساتذہ کے 11,200 اسامیوں میں تقریباً 4.5 ارب روپے کی غضب کرپشن کی گئی ہے، جو کہ خود آپ کے سامنے ہے. آپ کے پاس اس کا 1 انچ کا ثبوت موجود ہے کہ سندھ کے محکمہ تعلیم کے 60% اساتذہ کی نااہلی کی گواہی آپ کے اپنے سیکرٹری تعلیم دے رہے ہیں. خورشید شاہ صاحب کی سنیے، اپنے پروونشل سیکرٹری ایجوکیشن کی بات سنیے، فضل اللہ پچیو صاحب کی بات سنیے. بے تحاشا نان میریٹوریس ریکروٹمنٹ ہوئی ہیں جس کو ڈپارٹمنٹ نے آج تک نہیں مانا، اور اس میں بے تحاشا لوگوں کی تنخواہیں بھی بند کی گئی ہیں. جو ہمارے ٹیچرز ہیں، 60% سے زیادہ جو ٹیچرز ہیں، جو پرائمری اسکول ٹیچر ہیں، میرے پاس 100,000 پرائمری اسکول ٹیچرز ہیں، اس میں سے 60% انٹرینبل ہیں، جو 40 سالوں سے ہم نے بھرتی کیا ہوا ہے ان کو. علی شاہ صاحب اپنے سیکرٹری ایجوکیشن کی سنیے، اپنے خورشید شاہ صاحب کی سنیے، اپنی کارکردگی کہانی اپنے آئینے میں دیکھیے. آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بلوچستان میں پولیس کو دہشت گردی کی روک تھام کے لیے زبردست پیشہ ورانہ تربیت دی جا رہی ہے. اور جبکہ آپ کے سندھ کے سعید آباد، رزاق آباد اور دیگر پولیس ٹریننگ سینٹرز میں گھر بیٹھے رشوت دے کر اہلکاروں کو ٹریننگ ہو جاتی ہے. سندھ پولیس کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 3,500 پولیس کے اہلکار اور افسران جرائم میں ملوث ہیں. بلوچستان میں پولیس کے محکموں کو سیاسی مداخلت اور حکومتی اثر و رسوخ سے اب تقریباً آزاد کر دیا گیا ہے، اور بلوچستان کی پولیس کے تمام سینئر عہدیدار اس کی حمایت دیتے ہیں. اور آپ کے آئی جی جناب جمالی کرپشن، نااہلی اور بد انتظامی کے الزامات کا سامنا عدالتوں میں کر رہے ہیں، اور آئی جی جمالی اس وقت آپ کے اشارے کے منتظر ہوتے ہیں. سیاسی مداخلت تو دور کی بات ہے. بلوچستان میں پبلک سروس کمیشن کے شفاف نظام کے تحت 700 لیکچررز کی تقرری کی گئی ہے، انتہائی سالڈ میرٹ کے حوالے سے. اور آپ کے پبلک سروس کمیشن کا آپ نے کیا حشر کیا
کہ 5 سال کی مدت کے لیے منتخب ہونے والے اپوائنٹ ہونے والے سابق چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ آغا رفیق خان کو سیاسی مداخلت کی بنا پر، دھونس دھمکی کی بنا پر صرف 1 سال بعد یہ عہدہ چھوڑ کے جانا پڑا، وہ بھاگ گئے۔ لوگوں کی طرف سے میسیجز آئے کہ یہ آپ نے سب ہر چیز 100% آپ نے میرٹ پر کیا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے سیاسی حکومتوں میں، یہاں پریشرز ہوتے ہیں، ممبروں کے پریشر ہوتے ہیں، وزیروں کے پریشر ہوتے ہیں، پولیٹیکل گورنمنٹیں ہوتی ہیں، یہاں پھر آپ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں بہتر ہے کہ میں چھوڑ دوں۔ قائم علی شاہ صاحب، یہ آپ کی کارکردگی، آپ کے سندھ پبلک سروس کمیشن کے سابق چیئرمین، آپ کے سیکرٹری ایجوکیشن، آپ کے سید خورشید صاحب، آپ کی کارکردگی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اور آپ سینہ پھلا کے کہتے ہیں کہ کیسی شاندار ہم نے کارکردگی کی، جبھی تو ہمیں 80% ووٹ ملے ہیں۔ کوئی نہیں، اگر آپ نہیں دیکھتے تو آپ کی پارٹی کے بڑوں کو چاہیے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو چاہیے، آصفہ زرداری صاحبہ کو چاہیے، بختاور زرداری صاحبہ کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو جائزہ لیں اور آپ کی کارکردگی کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ ہونا تو ایسے ہی چاہیے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں وفاقی حکومت کا، جس کا دار و مدار ہے LNG پروجیکٹ پر۔ LNG کی بہت بڑی اربوں ڈالر کی خریداری ہونی ہے 15 سال تک، جس سے پاکستان کے توانائی کے مسئلے حل ہونے۔ کلیدی مسئلہ ہے اس حکومت کا، مگر اس پروجیکٹ کے حوالے سے اس حکومت کے اندر ہی شدید اختلافات پیدا ہو گئے، جس کی وجہ سے فی الحال یہ منصوبہ تعطل کا شکار ہے، کم از کم وقتی طور پر ضرور۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ حکومت کی توانائی کے منصوبے کا تعلق پاکستان کے توانائی کے منصوبے کا بہت بڑا تعلق ہے LNG سے، کیونکہ اگر LNG آئے گی تو بجلی کے کارخانے کام کریں گے، LNG آئے گی تو پاکستان کے توانائی کی کمی کے جو منصوبے ہیں کو کمی دور کرنے کے جو منصوبے ہیں ان کو آگمنٹ کیا جائے گا، وہ آگے بڑھیں گے۔ اسی لیے یہ بہت بڑا منصوبہ ہے جو کہ حکومت پاکستان کرنے جا رہی ہے۔ اس کے لیے LNG کی خریداری کرنی ہے، جس میں اطلاعات کے مطابق قطر کے ساتھ حکومت پاکستان کا ایک معاہدہ ہو گیا ہے، جس میں اگلے 15 سال تک قطر پاکستان کو LNG سپلائی کرے گا، اور اس کے لیے یہ تقریباً 16 ارب ڈالر کا معاہدہ ہوگا، جس کے ذریعے قطر سے گیس کی سپلائی پاکستان آئے گی۔ لیکن اس سلسلے میں بہت مراحل ہیں اور اس کا ذکر اس پروگرام میں کئی بار آ چکا ہے۔ اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ قطر گیس جس سے حکومت پاکستان گیس خریدے گی وہ حکومت کی اینٹیٹی نہیں ہے، اس لیے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ نہیں ہو سکتا، اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باقاعدہ ٹینڈر ہونا چاہیے، پوری دنیا میں اس کا اشتہار دینا چاہیے، اور جب دنیا کی کمپنیز اس میں اپنے آپ کی پیشکش کریں تو اس کے بعد فیصلہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہتر سودا کیا ہوگا۔ لیکن اگر ملک سے ملک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ ہوگا تو اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہا یہ جا رہا ہے کہ وزارت پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز نے قطر گیس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اس معاہدے کے حوالے سے ایک بہت اہم اجلاس پرسوں ہوا اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کا، اقتصادی رابطہ کمیٹی کا، جہاں پر اس کو منظور ہونا تھا۔ وہاں پر اس اجلاس کے دوران اطلاعات کے مطابق اس معاہدے کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے، سوالات مختلف حکومتی شخصیات کی جانب سے اٹھائے گئے۔ سب سے اہم سوالات اٹھائے گئے اس معاہدے کی شفافیت کے حوالے سے، خاص طور پہ اس معاملے کے حوالے سے کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ ہو سکتا ہے یا نہیں، اور یہ بات اٹھائی گئی کہ اس کے لیے پیپرا کے قوانین کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں، اور سب سے اہم سوال یہی تھا کہ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ ہے یا نہیں، قطر گیس کیا واقعی گورنمنٹ کی اینٹیٹی ہے، کیونکہ قطر گیس کے بارے میں اس پروگرام میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کئی ملٹی نیشنل مل کے قطر گیس بنتے ہیں، اس لیے خالصتاً اسے حکومتی ادارہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اس کانٹریکٹ میں جو قیمتوں کے حوالے سے شقیں شامل ہیں اس پر بھی اعتراضات سامنے آئے، جس کی وجہ سے اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کا یہ اجلاس، بہت اہم اجلاس جو کہ پرسوں ہوا تھا، اس میں اس LNG گیس کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، اور پھر یہ کہا گیا تھا کہ آج اس سلسلے میں اجلاس ہوگا، اس میں فیصلہ ہونا ہے، اور آج بھی باوجود اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم جناب نواز شریف کیونکہ اس وقت غیر ملکی دورے پر ہیں، انہیں آ کے اب اس معاملے میں انٹروین کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے اور اپنا فائنل آرڈر دینا ہے، جس کے بعد اقتصادی رابطہ کمیٹی اس سلسلے میں آخری فیصلہ کرے گی، معاہدے کی اجازت دے گی، اور جس کے بعد یہ گیس کی سپلائی شروع ہوگی۔ لیکن جس طرح سے اس کی قیمت کے حوالے سے، اس پورے معاہدے کے حوالے سے پارلیمنٹ میں سوالات اٹھائے گئے ہیں، میڈیا میں سوالات اٹھائے گئے ہیں، اس پروگرام میں خاص طور پہ ہم نے
कई सवालात उठाए हैं। इसी किस्म के सवालात अब हुकूमती शख्सियात हुकूमत के इंतहाई अहम फोरम पर भी उठा रहे हैं, जहाँ पर इस हवाले से आखिरी जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है उसमें बहुत शदीद बहस हुई है। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं और इसकी मुस्तनद मालूमात, इसके लिए हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेज जनाब शाहिद खाकान अब्बासी ने। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है। किस नौइयत के इख्तलाफात हैं हुकूमत के अंदर इस मामले में? हमें बताया गया है कि पेपरा ने इस माहिदे को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के हवाले से इसको तस्लीम नहीं कर रही, वो समझती है कि ये उस इंटरप्रिटेशन में नहीं आता जिसमें कि हम कहा जाए कि ये दो हुकूमतों का माहिदा है। देखिए, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। ये 24 लोग होते हैं ईसीसी की मीटिंग में, हर एक अपना ओपिनियन होता है, उनके ज़हन में सवालात होते हैं, एक हेल्दी डिबेट होती है और यही मकसद होता है ईसीसी का कि उसमें जो इशू भी आए उस पर एक डिबेट हो और एक बेहतर फैसला हो सके। तो जहां तक जी टू जी होने का ताल्लुक है उसमें कोई शक शुबा नहीं है। ईसीसी के ही इख्तियारात से हमने एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट किया हुआ है कतर के साथ जो मार्च 2015 से इफेक्टिव है। उसके तहत हमने एक कंपनी नॉमिनेट की जो पीएसओ है। पीएसओ में पाकिस्तान गवर्नमेंट के तकरीबन 50% के लगभग शेयर्स हैं, बाकी प्राइवेट सेक्टर में हैं। कतर ने अपनी कंपनी नॉमिनेट की कतर गैस, जो कि उनका मार्केटिंग कंपनी है जिसको 100% वो ओन करते हैं। उसके बाद उनके पास मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो एलएनजी बेचती हैं, जो एलएनजी की मलकियत रखती हैं। जिस कंपनी से हमारी बात हो रही है, जो जिसको ऑपरेटिंग कंपनीज कहते हैं, ये एलएनजी ऑपरेटिंग कंपनीज कहते हैं, जिस कंपनी से हमारी बात हो रही है उसमें तकरीबन 70% शेयर जो है वो कतर गवर्नमेंट का है। तो किसी तरह से भी ये गैर गवर्नमेंट मायने शफाफियत में कोई ऐसी बात नहीं है। और लेकिन शाहिद खाकान भाई साहब, ये इंटरप्रिटेशन जो आप फरमा रहे हैं, क्या यही इंटरप्रिटेशन पेपरा की भी है? दूसरे लोग, क्योंकि ऑब्वियसली आप इंटरप्रेट कर रहे हैं इसको, तो असल बात तो ये है कि जब सब इस इंटरप्रिटेशन को मानेंगे तो ये आखिरी इंटरप्रिटेशन होगी ना, ये फिर हुकूमत की और रियासत की इंटरप्रिटेशन होगी। अभी तो ये आपकी और आपकी वजारत की इंटरप्रिटेशन है। जी जी, हमारी इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये वो इंटरप्रिटेशन है जो कानून के मुताबिक की गई और उसी पर जो सवालात होते हैं, मैंने कहा एक हेल्थी डिबेट होती है ईसीसी में, तो यही इंटरप्रिटेशन हमने वहां पेश किया जिसको कबूल किया गया। तो इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। ये जो अखबारों में खबरें आई हैं ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो लोगों ने सवाल किए, सिर्फ वो सवाल वहां पर उठाए रखे गए, किसी ने जवाब नहीं सुना और ना कि आखिर में क्या फैसला हुआ। तो ये चूंकि एक बहुत अहम मायदा है और मैं हमेशा हर फोरम पर ये कहा कि अभी तक हमारा मायदा फाइनल नहीं है, ईसीसी में जाएगा, इजाजत मिलेगी तो साइन होंगे। तो ये चूंकि बहुत अहम मसला है, एक ईसीसी परसों हुई थी, उसमें डिबेट हुई, जवाबात दिए गए, मजीद सवालात हैं जिसकी हमने अभी 2-3 प्रेजेंटेशन और करनी है। तो मेरा ख्याल है 1 या 2 हमें ईसीसी मीटिंग्स और करनी पड़ेंगी, जिसके बाद जाकर इसका हतमी फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ थे। लेते हैं कमर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान, जो कि इस वक्त दरअसल वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के सबसे अहम हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा हैं। आज एक बार फिर गरजे हैं और उसी इस्लामाबाद में एक बार बरसे हैं, एक बार फिर बरसे हैं, जहाँ पर वो अक्सर बरसते हैं। धुआंधार तकरीर की है जनाब इमरान खान ने, इसके बारे में बात करते हैं कमर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हुकूमत की तवानाई के मंसूबे का ताल्लुक पाकिस्तान के तवानाई के मंसूबे का बहुत बड़ा ताल्लुक है एलएनजी से, क्योंकि अगर एलएनजी आएगी तो बिजली के कारखाने काम करेंगे, एलएनजी आएगी तो पाकिस्तान के तवानाई की कमी के जो मंसूबे हैं को कभी दूर करने के जो मंसूबे हैं उनको ऑगमेंट किया जाएगा, वो आगे बढ़ेंगे। इसीलिए ये बहुत बड़ा मंसूबा है जो कि हुकूमत पाकिस्तान करने जा रही है। इसके लिए एलएनजी की ख़रीदारी करनी है, जिसमें इत्तलात के मुताबिक कतर के साथ हुकूमत पाकिस्तान का एक माहिदा हो गया है, जिसमें अगले 15 साल तक कतर पाकिस्तान को एलएनजी सप्लाई करेगा और इसके लिए ये तकरीबन $16 अरब का माहिदा होगा, जिसके ज़रिए कतर से गैस की सप्लाई पाकिस्तान आएगी। लेकिन इस सिलसिले में बहुत मराहिल हैं और इसका जिक्र इस प्रोग्राम में कई बार आ चुका है। इसमें एक अहम मसला ये है, कहा यह जा रहा है कि
قطر گیس جس سے حکومت پاکستان گیس خریدے وہ حکومت کی اینٹی نہیں ہے، اس لیے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ نہیں ہو سکتا، اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باقاعدہ ٹینڈر ہونا چاہیے، پوری دنیا میں اس کا اشتہار دینا چاہیے، اور جب دنیا کی کمپنیز اس میں اپنے آپ کی پیشکش کریں تو اس کے بعد فیصلہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہتر سودا کیا ہوگا۔ لیکن اگر ملک سے ملک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ ہوگا تو اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہا یہ جا رہا ہے کہ وزارت پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز نے قطر گیس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اس معاہدے کے حوالے سے ایک بہت اہم اجلاس پرسوں ہوا اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کا، اقتصادی رابطہ کمیٹی کا، جہاں پر اس کو منظور ہونا تھا۔ وہاں پر اس اجلاس کے دوران اطلاعات کے مطابق اس معاہدے کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے، سوالات مختلف حکومتی شخصیات کی جانب سے اٹھائے گئے۔ سب سے اہم سوالات اٹھائے گئے اس معاہدے کی شفافیت کے حوالے سے، خاص طور پہ اس معاملے کے حوالے سے کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ ہو سکتا ہے یا نہیں، اور یہ بات اٹھائی گئی کہ اس کے لیے پیپرا کے قوانین کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں، اور سب سے اہم سوال یہی تھا کہ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ ہے یا نہیں، قطر گیس کیا واقعی گورنمنٹ کی اینٹی ہے، کیونکہ قطر گیس کے بارے میں اس پروگرام میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کئی ملٹی نیشنل مل کے قطر گیس بنتے ہیں، اس لیے خالصتاً اسے حکومتی ادارہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اس کانٹریکٹ میں جو قیمتوں کے حوالے سے شقیں شامل ہیں اس پر بھی اعتراضات سامنے آئے، جس کی وجہ سے اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کا یہ اجلاس، بہت اہم اجلاس جو کہ پرسوں ہوا تھا، اس میں اس LNG گیس کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، اور پھر یہ کہا گیا تھا کہ آج اس سلسلے میں اجلاس ہوگا، اس میں فیصلہ ہونا ہے، اور آج بھی باوجود اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم جناب نواز شریف کیونکہ اس وقت غیر ملکی دورے پر ہیں، انہیں آ کے اب اس معاملے میں انٹروین کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے اور اپنا فائنل آرڈر دینا ہے، جس کے بعد اقتصادی رابطہ کمیٹی اس سلسلے میں آخری فیصلہ کرے گی، معاہدے کی اجازت دے گی، اور جس کے بعد یہ گیس کی سپلائی شروع ہوگی۔ لیکن جس طرح سے اس کی قیمت کے حوالے سے، اس پورے معاہدے کے حوالے سے پارلیمنٹ میں سوالات اٹھائے گئے ہیں، میڈیا میں سوالات اٹھائے گئے ہیں، اس پروگرام میں خاص طور پہ ہم نے کئی سوالات اٹھائے ہیں، اسی قسم کے سوالات اب حکومتی شخصیات حکومت کے انتہائی اہم فورم پہ بھی اٹھا رہے ہیں، جہاں پر اس حوالے سے آخری جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں بہت شدید بحث ہوئی ہے۔ اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں اور اس کی مستند معلومات، اس کے لیے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے وفاقی وزیر پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز جناب شاہد خاقان عباسی نے۔ بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے۔ کس نوعیت کے اختلافات ہیں حکومت کے اندر اس معاملے میں؟ ہمیں بتایا گیا ہے کہ پیپرا نے اس معاہدے کو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کے حوالے سے اس کو تسلیم نہیں کر رہی، وہ سمجھتی ہے کہ یہ اس انٹرپریٹیشن میں نہیں آتا جس میں کہ ہم کہا جائے کہ یہ دو حکومتوں کا معاہدہ ہے۔ دیکھیں ایسی قطن کوئی بات نہیں ہے، یہ 24 لوگ ہوتے ہیں ECC کی میٹنگ میں، ہر ایک اپنا اوپینین ہوتا ہے، ان کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں، ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور یہی مقصد ہوتا ہے ECC کا کہ اس میں جو ایشو بھی آئے اس پر ایک ڈیبیٹ ہو اور ایک بہتر فیصلہ ہو سکے۔ تو جہاں تک جی ٹو جی ہونے کا تعلق ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، ECC کے ہی اختیارات سے ہم نے ایک انٹر گورنمنٹل ایگریمنٹ کیا ہوا ہے قطر کے ساتھ جو مارچ 2015 سے افیکٹو ہے۔ اس کے تحت ہم نے ایک کمپنی نامینیٹ کی جو PSO ہے، PSO میں پاکستان گورنمنٹ کے تقریباً 50% کے لگ بھگ شیئرز ہیں، باقی پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں۔ قطر نے اپنی کمپنی نامینیٹ کی قطر گیس جو کہ ان کا مارکیٹنگ کمپنی ہے جس کو 100% وہ اون کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پاس مختلف کمپنیز ہیں جو LNG بیچتی ہیں، جو LNG کی ملکیت رکھتی ہیں۔ جس کمپنی سے ہماری بات ہو رہی ہے جو جس کو آپریٹنگ کمپنیز کہتے ہیں، یہ LNG آپریٹنگ کمپنیز کہتے ہیں، جس کمپنی سے ہماری بات ہو رہی ہے اس تقریباً 70% شیئر جو ہے وہ قطر گورنمنٹ کا ہے۔ تو کسی طرح سے بھی یہ غیر گورنمنٹ معاہدہ شفافیت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور لیکن شاہد خاقان بھائی صاحب، یہ انٹرپریٹیشن جو آپ فرما رہے ہیں کیا یہی انٹرپریٹیشن پیپرا کی بھی ہے دوسرے لوگ؟ کیونکہ obviously آپ انٹرپریٹ کر رہے ہیں اس کو، تو اصل بات تو یہ ہے کہ جب سب اس انٹرپریٹیشن کو مانیں گے تو یہ آخری انٹرپریٹیشن ہوگی نا، یہ پھر حکومت کی اور ریاست کی انٹرپریٹیشن ہوگی۔ ابھی تو یہ آپ کی اور آپ کی وزارت کی انٹرپریٹیشن ہے۔ جی ہماری انٹرپریٹیشن نہیں ہے، یہ وہ انٹرپریٹیشن ہے جو قوانین کے مطابق کی گئی، اور اسی پر جب سوالات ہوتے ہیں، میں نے کہا ایک ہیلتھی ڈیبیٹ ہوتی ہے ECC میں، تو یہی انٹرپریٹیشن ہم نے وہاں پیش کی اور جس کو قبول کیا گیا، تو اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو اخباروں میں خبریں آئی ہیں یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ
جو لوگوں نے سوال کیے صرف وہ سوال وہاں پر اٹھائے رکھے گئے، کسی نے جواب نہیں سنا اور نہ کہ آخر میں کیا فیصلہ ہوا. تو یہ چونکہ ایک بہت اہم معاہدہ ہے اور میں ہمیشہ ہر فورم پر یہ کہا کہ ابھی تک ہمارا معاہدہ فائنل نہیں ہے، ای سی سی میں جائے گا، اجازت ملے گی تو سائن ہوں گے. تو یہ چونکہ بہت اہم مسئلہ ہے. ایک ای سی سی پرسوں ہوئی تھی، اس میں ڈیبیٹ ہوئی، جوابات دیے گئے، مزید سوالات ہیں جس کی ہم نے ابھی 2-3 پریزنٹیشن اور کرنی ہے. تو میرا خیال ہے 1 یا 2 ہمیں ای سی سی میٹنگز اور کرنی پڑیں گی، جس کے بعد جا کر اس کا حتمی فیصلہ ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان، جو کہ اس وقت دراصل واضح طور پہ پاکستان کے سب سے اہم حزب اختلاف کے رہنما ہیں. آج ایک بار پھر گرجے ہیں اور اسی اسلام آباد میں ایک بار برسے ہیں، ایک بار پھر برسے ہیں، جہاں پر وہ اکثر برستے ہیں. دھواں دار تقریر کی ہے جناب عمران خان نے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان جو اس وقت پاکستان کے حزب اختلاف کے سب سے بااثر اور سب سے ایکٹیو رہنما ہیں، آج انہوں نے ایکٹیویٹی کی اسلام آباد میں. وہ اس جلسہ عام میں پہنچے جس کے لیے ان پر پابندی تھی. وہ چھپ کے اس جلسہ عام میں کسی طرح سے پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اسی انداز میں دھواں دار تقریر کی جو اسلام آباد میں اس سے پہلے خاص طور پہ گزشتہ سال کرتے رہے ہیں. آج کا ان کا فیوریٹ ٹاپک تھا حالیہ دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ جناب آصف علی زرداری کی جو کیس میں جس ایس جی ایس کو ٹیکنا کیس میں جن میں اس کو بری کیا گیا ہے، اس میں جناب عمران خان نے حزب اختلاف کے رہنما کی حیثیت سے بھرپور خطاب کیا اور اسے یاد دلایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دراصل ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. ابھی پتہ چلا ہے کہ آصف زرداری کے 6 ارب روپے جو سوئٹزرلینڈ میں پڑے تھے، وہ پاکستانی حکومت جس نے وہ پیسے نواز شریف کی الیکشن کی کیمپین ہے کہ میں وہ پیسے واپس لے کے آؤں گا، وہ پیسے واپس نہیں آئے. اور آصف زرداری 6 ارب آپ کا روپیہ کوئی برطانیہ سے نہیں چوری کیا، آپ کا پیسہ 6 ارب روپیہ ہضم کر گیا. اور حزب اختلاف کی ہی ایک اہم رہنما کی حیثیت سے، سب سے ایکٹیو رہنما کی حیثیت سے انہوں نے اتنا بڑا جلسہ جو آج اسلام آباد میں کیا، جناب وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ جناب نواز شریف کو حسب معمول آڑے ہاتھ لیا. میاں صاحب کے اوپر آج 12 نیب میں کیسز ہیں، کیوں نہیں نیب پکڑتی؟ آصف زرداری کے جو 6 ارب روپیہ وہ لے گیا، وہ کیوں لے گیا؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ چور کا احتساب نہیں کر سکتا. اس لیے آپ کے سامنے ہیں پاکستان کے حالات کہ غریب ہو رہا ہے. زیادہ سے زیادہ 500 خاندان ہیں جو امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں. جناب عمران خان کا یہ جلسہ بلدیاتی انتخابات کے آخری مرحلے کے حوالے سے ہے جو کہ 5 دسمبر کو ہونے والا ہے، جس میں اسلام آباد کے قریب راولپنڈی میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے. دیکھتے ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کیسی رہتی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے. پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.